ساؤنڈ بول کے مجھے کو شریف دے کوٹے دا اس وقت بھائی ناصر صاحب آخر دے وچ ایک قصیدہ آخری ساؤنڈ دے اون دی دلی خواہش ساؤنڈ والے دی جویں ہر پڑھن والے دی دلی خواہش ہے کہ حاکم صاحب میں سامنے پڑھاں ہن ہر ساؤنڈ والے دی خواہش ہے حاکم صاحب کو میں پڑھاں میں پر انہاں دی محبت جی 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 حاکم صاحب صحابہ کو نہیں پڑھتے آج آغازی صحابہ کو کروانا کیا بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم سامعین محترم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ انتہائی خوش بختی خوش نصیبی کہ اساں اس محبوب دی محفل حاضر ہیں جو محبوب یکتا ہے اور یکتا دا محبوب ہے کیا بات سبحان اللہ تساں اس محبوب یکتا دے امتی بیٹھے ہو بے شک سادات کرام جلوہ کرنے جس محفل چکون رسول ہوئے وہ کیوں نہ قبول ہوئے کیا بات میرے بڑے پیارے بھائی خان معشوق خان صاحب خان منیر خان صاحب بھائی اشرف خان صاحب تمام اہل علاقہ تمام محفل سادات کرام قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب میں نے رابطے رہے بھائی طالب صاحب میری صاحب سارے نایاب لوگ بیٹھے جڑے پڑھن والے یا سنن والے اور جدو بندہ اندروں اہل بیت احترام کرے وہ بندہ نہ بھی قیمتی ہوئے تے قیمتی ہو جاندہ نہ بھی قیمتی ہوئے نایاب ہو جاندہ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں مقصود حاضری ہے سید غریب حسین شاہ صاحب بابا غریب شاہ بخاری تے انہوں نے صدیہ تے آیا میں نے کلے نہیں کون کون نہ دے صدیہ تے آیا جو عرص ہوندہ ہے سائیں دا کسی ولی دا تے شادی ہوندی ہے عرص نہ کیا ہے شادی ہے تو شادی تے جدھر کارڈ نہ جاوے وہ کیوں میں آ سکتا ہاں صاحب ایک کارڈ جنہیں جلے آیا ہوا ہے بیٹھن ہاں جی ایک گل اور بھی سنو ولیاں دے کارڈ جاندے ہی انہاں والے ہیں جڑے علی والے جاندے ہیں انہاں والے کارڈ ہی نہیں جاندہ جنہاں کل علی نہ ہو رہی گل بھائی فرما رہے سر کہ الزام میرے تھے عائد کیتا جاتا ہے کہ حاکم صاحب صحابہ کرام نہیں پڑھتے جیڑا لوگ الزام لاندے نہیں شاید انہوں میں نے سنیا نہیں کدی میرے پھرول کے ویکھو کدی کھول کے میں نے یوٹیوب تے ویکھو در حقیقت لوگ محمد کا کلمہ پسند ضرور کر دیں پر محمد ویر نو پسند نہیں کرتے میں بڑی گل کرنا پیا ویر نو نہیں بنتی کچھ لوگ سادات دی موجودگی سے گل کر جاندے ہیں کہ نبی دا شجرہ انہاں کول ہے شجرہ ملدا آخر علی تک جائے گا تے خون محمد نال مل جائے گا نہ بھی کوئی کتاب ہی بندہ نہ پڑھے ہوئے بالکل جاہل ہوئے کدی سکول نہ گیا ہوئے کسی مدرسے بھی داخل نہ ہوئے ہوئے تے سید دا احترام کردہ ہوئے کیا بات کی دسو کیا مصطفیٰ نو چنگا لگے گا یا نہیں لگے گا
کیا بات ایک رات اٹھا کر لوگ جو ہاتھ کٹو میں تھوڑا مہمان میں سرکار دی منوکل کروں سبحان اللہ بندہ سید دا احترام کر دو گے کسی سکول دا یوسی دا طالب علم نہ ہوگا تسی اگلے جہان کسی عام بدل راضی کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے بندہ پی ایچ ڈی ہوئے ٹرپل ایم اے ہوئے پتہ نہیں کی ہوئے تے دل وچ نبی دی آل کی محبت نہ ہوئے کیا بات اس بھی تمام نبی پاک دے متھے لگنا ہے بے شک اگلا جہان مسلمان دی نظر ہے ہاں یہودی کافر ہو سکتا ہے نظریہ کہ کل قیامت نہیں آنی پر مسلمان دے عقیدے جائے گا کل قیامت آنی بے ہے شک سبحان اللہ اگر عقیدہ مسلمان کا نہیں ہے تو بھی مسلمان بھی نہیں بے شک وہ دے عقیدے دا حصہ ہے تو لہذا میں اپنی قبر جانا ہے تو اپنی قبر جانا ہے تے میرا عقیدہ پرفیکٹ ہے میں بیان کرتا ہوں میں سب پیش بھی کر دیا گا لیکن شک و شبہات کے متعلق میں بھی صرف گل کی ہے کہ میرا بھی جا کے یوٹیوب کھولو میں سنو اگر وہ دے وچ صحاب لب جان تو پھر میں بھی سننی ہوں جی صحابہ وچ نہ لبن تو پھر تیرا میرے حسن عقیدے وچ رولا ہوئے جی میں صحابہ پڑھیا جس طرح کہ میں پڑھیا میری ماں کھڑی ہے کہ سٹیج کھڑا کسی ایج پڑھیا ہی نہیں میں سٹیج سے کہہ رہا ہوں نہ میری جنہ کہ صحابہ لکھے ہے نہ کسی پڑھیا ہے اور اس میں نے سنیا ہی نہیں تو الزام ہی لانا ہے اور الزام لانا قرآن بڑی بری بات وہ دے متعلق بڑا حکم سخت ہے بہتان نہیں لانا چاہیے کسی سے اگر کسی دی بیٹی گھر بیٹھی بدنام ہو جائے تو رشتہ لین کون آئے گا بہتان ہے نا فلاں میں کی چوک کھڑی تھی لہذا اس بہتان لان تو پہلے سوچے کرو کہ فلاں بندے تے کریکٹر تے کی اثر پڑے میرے اللہ شیئر کرنا میری پوسٹ تو لہذا سوچ سمجھ کے الزام لانا چاہیے کہ زندگی تے دا کی اثر پڑے گا میں تو سنا چٹے اب سامنے میں کہنا ویڈیو تے بول رہا بالکل لائیو پڑے سامنے کھڑا تو سب کچھ میں جاننا میں کی کہہ رہا ہے تو لہٰذا انشاءاللہ وہی سب کچھ ہوئے گا لیکن حتمی گل یہ ہے کہ صحابہ سرکار دے جنہیں نے وہ ساڑھے سر دا تاج نے پر پیر تو میرا علی ہے مرشد تو میرا علی ہے میں کوئی تسی کسی آستانے دے مرید ہو سکتے ہو کی گل تسی اگر بابا فرید دے مرید ہو تسی گول ڈالی منو گے یعنی سارے اپنی جو گلے کرو مرید تو میں نہیں دا میں تو اپنے پیر نہیں گل کرنا باقی میں سارے نو مننا کل لوگ پڑھے گھر پیر صاحب آ جائیں نال خلیفے بھی آ جائیں پیڑی منجی جڑی تسی صوفہ دینا پیر صاحب نو نانو بھی چاہ پانی نال دے پیواؤ گے اگر علی دلال صدیق اکبر بھی آ جائیں تو سانو پیارے ہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی دے یار ہے ساڑھے پیر دنالوں دے یار گھر آ جائیں کیا بات پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی نہیں کون کون علی دا مرید بیٹھا ہے ہاتھ سے چکے گا کہ صحابہ رسول دا حکمدار کیڑا کیڑا بیٹھو بھی آپ چکے لو لو جی عقیدت ہے تھی برو ہو گئے سبحان اللہ باقی میں مانے شیرے سے کر دیا سبحان اللہ میرا وقت ہے اپنا لوگ سمجھے یار حافظ علی زیادہ پڑھتے ہیں پھر رولا ہے میرے شناختی کارڈ چیک کرو میرے ہر شے چیک کرو میرے گھر جا کے میرے گھر دے معاملہ کو عالم شرم لگ گیا ہوئے کھجا کے حالانکہ میں اہل بیت ایک ایک فرد نو پڑھے اور بڑے بڑے دیوان خاموش نے باقی ہستیاں تو چند اشعار تو پہلا میں اللہ دی حمد ایک شے سبحان اللہ اللہ دی حمد کیڑی پیش کرنی ہے او دے نال میں آغاز کرنا ہے محفل دا نشانی میں مل رہی فریدی رنگ میں بھی درود پاک پڑھنے کیتا دل کر رہا درود پاک پڑھنے واسطے جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیتا انہاں کو درود پاک سننے تے آواز بھی تھوڑی اونچی رکھ کے سننا ہے سونیا مہیا مدنیا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ دی حمدہ ایک شعر اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے ہر کام طہارت شروع تیرے لیے ہے ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے اللہ میرا آج وضو تیرے لیے ہے ہر کام طہارت کا شروع تیرے لیے ہے یہ ذرا حمد کا ایک پہلا شعر ہے ذرا ذہن بنا کے سنیے گا تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تسلیم کیا میں نے تو مسجود تجھی کو تیرے لیے سجدہ رکوع تیرے لیے تیرے لیے سجدہ رکوع تیرے لیے کس کس کا سجدہ کس کس کا رکوع اللہ کے لیے ہے وہ ہاتھ رہا 5 سیکنڈ اوپر کرے ذرا کس کس کا سجدہ کس کس کا رکوع اللہ کے لیے ہے تیرے سجدہ رکوع تیرے لیے ہے سجاد صاحب میں گلاب آشو خان صاحب میں ہم ادھا ایک شعر پڑھیا ادھا اگلا شعر سنانا ہے ہر سمت تیری ذات تو موجود ہے لیکن ہر سمت تیری ذات تو موجود ہے لیکن کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے لیے ہے کعبے کی طرف میرا رجوع تیرے لیے
منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، منبر پہ جو بیٹھا ہوں تو یہ تیرا کرم ہے، حاکم نے جو چھیڑا ہے موضوع تیرے لیے ہے، اللہ میرا آج ساری زندگی ساری دنیا میں اللہ دی حمد پڑھے تے حق ادا نہیں ہو سکتا، ہاں اگر مصطفیٰ دی زبان نکلے کہ اللہ اکبر حمد حق ادا ہو جانا، ساری دنیا لگی رہے محمد دی ثنا نہیں ہو سکتی، اللہ کہہ دے محمد رسول اللہ تے حق ادا ہو جانا۔ واہ جی واہ، کیا نقطہ دیا، خوب ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ خان اشرف خان صاحب نے ہر جدو محفل اتنے آن واسطے نال ساڈے آئے تو مینوں کہہ رہے سن بھی اپنے ادھر ہو کے جانا، ایک دروازے تو گڈی لگی تو میں کہ بھئی اتوں سارے آئے کہتے سارے ادھر ہی آئے تو میں کہ مطلب کہ دروازے لو سارے آئے، میں بھی دروازے لو آئے، کچھ بندے پرسوں سبحان اللہ کہیں گے، تھوڑی دیر سوچن گے بھی کی بنے گا تو کی نہیں بنے گا، کیا تسی دروازے تو واقف نہیں؟ نعرہ حیدری، ایڈے پولے نہ بڑھو، اچھا بڑے پولے بڑھنے ویسے، لیکن جو نیگیٹیو گل آ جائے تو بڑی تیز ہو جاتے ہیں، حالانکہ علی پوزیٹیو ہے، پوزیٹیو تو نہیں، نیگیٹیو تو فوراً گل کریں گے جی ہے کی بات ہے، تو میں اس بولی قوم نو جاننا کا پرانا خادم ہے، تو میں دروازے لو آیا تو میرا وعدہ تھوڑے نال میں جانا بھی دروازے لو، یعنی مصطفیٰ دے فرمان دے مطابق کہ نبی بولے تو کیا سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے، تو نبی پاک بولن سرکار دی زبان کھلے تو حدیث بنے تو سبحان اللہ نہیں کہنا چاہیے، مصطفیٰ دی زبان جو گل نکل جاوے وہ حدیث بن جاندی ہے، تے نبی پاک دا فرمان ہے میں کون ہونا گل نہ منن والا، آقا دا فرمان ہے میں علم دا شہر ہاں، میرا ہاتھ کھڑا ہویا تے اگلی گل اپنے ہاتھ کھڑا جانا میں علم دا شہر ہاں تے علی او دا دروازہ ہے، لہذا جو حدیث ہون انہوں مننا چاہیے، محمد نو نہیں مننا چاہیے، محمد دی بھی مننی چاہیے، حضور نو منن نال حضور دی بھی مننی چاہیے، جو نبی پاک کہہ چلنا وہ مان لے، تے اللہ خود قرآن فرمایا جس سے تمہیں محمد روکے اس سے روک جاؤ اور جو تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، شکر کرو محمد نے تھانوں علی دے چھڑیا تے محمد کرو علی لے لو، علی جو دے رہے فرمان، میں دروازے تو شروع ہونے لگا، پھر میں سرکار دے نہیں میں پھر شہر چ آ جاؤں، اندر میں آ لواں پہلے دروازے چ لنگ لواں تے پھر میں اندر آ جاؤں گا تے پھر شہر چ ہوندا ہویا میں انشاءاللہ کچھ ایسے مناظر طے کردا ہوا میں دروازے چ نکل جاؤں گا۔ کیا بات، کیا بات، قاری صاحب نے بڑی ویسے کمال دی گل، خان صاحب کی بڑی کمال دی گل، پچھلی بڑی بریک بات ہے، اعلان ہویا بھی کسے بندے فرمائش نہیں کرنی، اے ہو سی اعلان بڑا مزیدار کام ہے، تے قاری صاحب کہہ رہے سن کہ کسے بندے فرمائش نہیں کرنی، اے میری پڑھ دے گئے، میں بڑا ہنسیا اس گل تے بھی کیا بات ہے، اج میں دیوار تے لکھا ہوتا دیوار پہ اشتہار لگانا من ہے، حالانکہ وہ بھی دیوار تے اشتہار لگا ہوتا انہاں دی فرمائش ہے، بس اے انہاں دی مننی باقی نہیں مننی، بس گل کی پیری کو بس اب تراب ہونا چاہیے، پیری کو بس اب تراب ہونا چاہیے، ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے، پیری کو بس اب تراب ہونا چاہیے، ایویں در در نہیں خراب ہونا چاہیے، پیری کو بس اب تراب ہونا چاہیے، پیری کو بس اب تراب ہونا چاہیے، پیری کو بس
بس اب تھوڑا ہونا چاہیے کدھا پیر ہے پھر سبحان اللہ اچھی کو تھوڑا پیر مردے کیوں پہلے میرے کلے دا پیر تو نہیں پیرے کو بس پہلا شعر تے میرا چیلنج اس بندے نو جڑا آلیت کو سبحان اللہ بولیا جے نہیں بولیا تو ہن بھی نہیں بولے گا نبی فرمایا سیدہ بطول نبی فرمایا سیدہ بطول تیرے بچیاں نوئی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نوئی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نوئی ایک ہاتھ مولا حسن واسطے ایک ہاتھ مولا حسین واسطے 5 سیکنڈ ہاتھ دونوں کھڑے کر تیرے بچیاں نوئی نواب ہونا چاہیے تیرے بچیاں نوئی نواب ہونا چاہیے میں در در خراب نعرہ تکبیر حقات نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں در در خراب ہونا چاہیے ایک شعر ہو گیا اگلا شعر قیامت کا دن ہوئے گا اللہ اعمال تولے گا کچھ جنتی ہو جان گے کچھ دوزخی ہو جان گے پھر دوزخی ہون گے نا اللہ کہے گا انہاں دوزخ لے جاؤ وہ جا رہے ہون گے تھوڑی دیر بعد فرشتے نو بالکل دوزخ قریب رہ جائے گی اللہ دا آواز آئے گا فرشتیاں نو واقفوہم انہم مسئولون ان کو ٹھہراؤ انہیں روکو اللہ ہون تو حساب ہو گیا ہون تو کی جاننا ہے اللہ فرماتا نہیں انہیں تو اجے میں کچھ پوچھنا ہے ابھی میں نے ان سے کچھ پوچھنا ہے اللہ ہون کی پوچھنا رہ گیا فرمایا دوزخ قریب ہے انہیں تو پوچھو انہیں دا ہون بھی دس دینے انہیں دا مولا علی دے بارے کی عقیدہ ہے کی خیال رکھ دینا علی دے بارے رب کہنا حشر سنو میرا فیصلہ رب کہنا حشر سنو میرا فیصلہ علی والے آنوں نہیں عذاب ہونا چاہیے علی والے آنوں نہیں عذاب ہونا چاہیے میں در در خراب ہونا چاہیے عذاب ہونا چاہیے علی والے عذاب ہونا چاہیے میں در در خراب ہونا چاہیے پیری کو بس 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 سبحان اللہ پیری کو بس بس اجا چادر لیا خان صاحب انہیں چادر بھی ہٹانیاں نے چہرے تو وچوں سبحان اللہ بھی انج نکلی ہے کہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ سننا ذرا خیال رکھنا ذرا شاہ مردانہ ہو کے منہ کیوں لکونا شاہ مردانہ ہو کے منہ کیوں لکونا شاہ مردانہ ہو کے منہ کیوں لکونا مردان دے روندے نقاب ہونا چاہیے مردان دے روندے نقاب ہونا چاہیے میں در در خراب ہونا چاہیے دوبارہ پڑھو نعرہ حیدری شاہ مردانہ ہو کے منہ کیوں لکانا شاہ مردانہ ہو کے منہ کیوں لکانا مردان دے منہ تے نہیں نقاب ہونا چاہیے خارجی تے ناس بھی سدنا میلاد
خارجی تے ناسبی نے صدنا ملا دے واہ سی واہ کون کون سنی بیٹھا ہے سوال ہاتھ سے تھوڑی عوام ہے نا سنی تو پتہ میں سنی ہوں رولر مولوی نے پڑھی میں تو نہیں پڑھی وہ کہتے ہیں حاکم صاحب رافضی ہو گئے جڑا مطلب علی زیادہ مانے انہوں شرعی زبان یا اپنے انہوں نے بنایا وہ رافضی ہوتا ہے تو جو علی نہ مانے اسے کہتے ہیں یہ خارجی ہے یہ ہاں ان کا لفظ اس یہ استعمال ہوتا ہے نا کچھ رافضی ہم امت میں ہو گئے ہیں کچھ خارجی ہو گئے ہیں تو میں شعر سنانا ایک زبردست شعر سنانا ہے اپنے عقیدے دی عکاسی کرنی تو سے سارے ماشاءاللہ غبدار مصطفیٰ بیٹھے ہیں جڑا اہل بیت نو کہہ نہ مننے انہوں اسی خارجی کہہ دینے جڑا زیادہ من لے انہوں رافضی کہہ لیندے تو حاکم صاحب کا ایک الزام ہے کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں تو میں خارجی دا ایک تعلق دا بڑا میں جواب تو دینا سی خارجی تے ناس بھی صدن میلاد حاکم صاحب کی تو صحیح ہے حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے حسینی کسے میری قرار داد میں کون کون اتفاق کرتا ہے خارجی تے ناس بنا صدن میلاد حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے حسینی کسے بندے دا خطاب ہونا چاہیے ایویں درد خراب ہونا چاہیے در نہیں خراب ہونا چاہیے ایڈے چھوٹے چھوٹے والے بچے ماشاءاللہ بیٹھے انہوں نے ایک شعر یاد آیا جان لڑ بچے ساڈے سبحان اللہ علی تے رسول سبحان اللہ جان لڑ بچے ساڈے علی تے رسول انج دا سکولاں چ نصاب ہونا چاہیے انج دا سکولاں چ نصاب ہونا چاہیے سکولاں چ نصاب ہونا چاہیے کاش ایسا ہوئے بچہ سکول بھیجو تے ایک کرے اس کم از کم ہفتے ایک باری پوچھا کرو تے پتر میں تیرے سامنے حضور دا نام لینا تینوں سبحان اللہ کہنا آندا ہے سبحان اللہ جی بچہ حضور دے نام تے داد دے سمجھی صحیح پڑھدا پھر سبحان اللہ سبحان اللہ ورنہ غلط پڑھ رہے جن سامنے تے نبی دے نام تو بچپن تو لو تے سبحان اللہ کہے نا وہ محفل چا کوئی سبحان اللہ کہندا سبحان اللہ یہ تربیت دے رولا سارا اور کچھ مسئلہ نہیں حاکم نام جدوں جدوں سن لئے علی دا حاکم نام جدوں سن لئے علی دا اودوں چہرہ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے اودوں چہرہ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے اودوں چہرہ کھڑ کے گلاب ہونا چاہیے دروازے جو اندر آ گیا میں آقا دی بارگاہ چ آ گیا سبحان اللہ اللہ
جڑے پول تو ادھر بیٹھے نے تھوڑا ایک شیر تے ایک انہاں دا شیر ہے جڑے اس پول تو ادھر بیٹھے نے اللہ دا مائی سونا ہی بڑا ہے ہن میں اس تو بڑی نعت کی پڑھا کیا بات اللہ کی مسج نعت ہو گئی اللہ دا مائی سونا ہی بہو ہے حاضری تہاڈی ہے تے میری تہاڈے وال شیر دے رہے ہیں مسجد اقصی ہے نبی پاک معراج تے جا رہے ہیں سبحان اللہ تھوڑی ہے سبحان اللہ نبی معراج تے جاوے تے امتی سبحان اللہ گھٹ ٹک بندی نہیں گل حضور معراج تے جا رہے دوران ایک سفر ہے اے سیر ہو رہی ہے مسجد اقصی ایک شیر سمجھنے لگا مسجد اقصی نبیاں دی آمد ہے سارے نبی سرکار دے استقبال واسطے آئے جب نبی پاک دی سواری پہنچی تے ایک سونا جے نبی جہاں نام یوسف علیہ السلام انہاں ویکھے نا سرکار وال ایک شعر پڑھنا ہے تے تھوڑے چہرے دی رونق ویکھنی کہ تسی حضور دے حسن تے کنے فدا ہو جدوں دین ہوئی جدوں دین ہوئی شہ بہرو بردی جدوں دین ہوئی شہ بہرو بردی گردن سے جھک گئی شاہ مصر آواز آیا سونائی بوئے آواز آیا سونائی بوئے ارشاد راہی سونائی بوئے اللہ دماہی بڑا سبحان اللہ تو سکئی بڑی کمال سبحان اللہ کہی تجھے اللہ انہاں دی واری ہے انہاں دی سبحان اللہ سننے تو سکیویں کی جند دا کون ہے مدنی نے اپنی جدا زلف کھانے مدنی نے اپنی جدا زلف کھانے مدنی نے اپنی جدا زلف کھالی چپ چپ چمٹ کی صبح ہوئے رات بولی میری کیا ہے سیاہی سونائی بوئے میری کیا ہے سیاہی سونائی بوئے آپ تو کھانا پڑھنا ارشاد راہی سونائی اللہ دماہی سونائی بوئے اللہ دماہی مشہور خان صاحب میں نے اتنے آندھا عرصہ ہو گیا کافی دیر ہو گئی ذوق اس بٹی بہت زیادہ ہے بندہ نوازی ہے جب تک چلو اے ساواں دی روانگی ہے حاضری ہوندی رہے گی انشاءاللہ تو میں عرض کرنا پیا کہ تواڈے کول آندھا کافی دیر پر اے شعر تواڈے واسطے میں ذرا امتحان لے کے آیا پھر ہن پڑھنا ہن ویکھنا کہ تسی میرے نال محبت یعنی کہ اتو کر دیو یا شعر سننے واسطے آئے بس ٹھیک ہے شعر سن کے چلے جاواں گے ایسا نہیں اس شعر کو ایسا پورے پاکستان میں پڑھیا پر اجے میں مطمئن نہیں ہویا بھی دادوں میں ملی نہیں جویں شعر سی جس طرح اج ویکھنا بھی غریب شاہ صاحب دے مزار تے جڑے آئے نے مرس تے آئے نے وہ کنی جوڑیاں پور کر کے جان گے شیر سے غور کریں تھوڑا جا مشکل ہے لیکن ہے بڑا مزیدار شیر تا لوگ کچھ داد دینے کے ڈر جانے پتہ نہیں سمجھ نہیں پر ہم سمجھانا پڑنا قربان لب آپ کے ہونٹوں پہ قربان لب تے قربان لب برگے گلابے آقا آپ کے ہونٹوں پہ گلاب کی پتی بھی قربان ہے قربان لب برگے گلابے نالین چمتا خود آفتاب نالین چمتا خود آفتاب دے چن گوائی سونائی بوئے دے چن گوائی سونائی بوئے ارشاد راہی سونائی بوئے اللہ دماہی سونائی بوئے اللہ دماہی سونائی بوئے اللہ دماہی سونائی
لگدا یارا کوئی جدا نائی سونائی بوے کوئی جدا نائی سونائی بوے ارشاد راہی سونائی بوے لادمائی سبحان اللہ کیا کہتے ہیں سرکار دی نعت ہوئی سبحان اللہ ایک نعت اور پڑھنے پھر میں شہر جو آ جاؤں گا اور ایک اور دہلیز دے سبحان اللہ نبی دے جیڑے ہو بردار ہوں نبی دے سی حقدار ہوں اوہی جنت سی حقدار ہوں نبی دے جیڑے بھی ہو بردار ہوں اوہی جنت سی حقدار نبی دے جیڑے بھی حقدار ہوندے وہی جنت دے صحیح حقدار ہوندے اے میں جدوں اگے کہہ رہا تہاڈا اس شیر تے جدوں انہاں والا آیا سنا تے انہاں دی سبحان اللہ تہاڈے نال تھوڑی جی اونچی سی انہاں مقابلہ جتن دی کوشش کیتی پھر تسی رہ جانا جے قضائی دینا چاہندے تو دوبارہ تو میں دے رہا شیر نبی دی پاک دی بارگاہ وچ میں نعت شروع کیتی ہے پر ہن شروع نو دینا جڑا مودت لے کے آیا بوا کھڑکے دروازہ کھٹکھٹایا ہے نبی پاک نے پوچھا ہے باہر کون ہے تیرے میرے نبی دی دروازے نو کھڑکانے والا کون سی سیدنا فاروق اعظم سن اور حضرت فاروق اعظم کہنے حضور میں عمر اب اندر آ جاؤ جی آ گئے ہن خود فاروق اعظم روایت کر دینے اس حدیث تھی میں کی ویکھیا میں منظر ویکھیا کہ نبی پاک سواری بنے حسن سبحان اللہ تھوڑی یہ تو وہ جانے جس کو بچوں سے پیار ہے کہ سواری پھر کیسے بنتے ہیں سواری کیسے بنتے ہیں آپ بن جائیں تو اور بات ہے محمد کا سواری بننا کچھ اور ہے وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک سواری بنے ہوئے تھے اور حسین کاندھے پہ تھے اب اگلا منظر وہ کہہ رہے تھے کہ نبی پاک کی زلفیں حسین کے ہاتھ میں تھی آپ حضور کے لیے آئے تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ کسی اور کے لیے رہنے دیں وہ زلفیں ہاتھ تھے حسین کے ہاتھ میں تھے حسین کبھی کہتے تھے نانا ذرا ادھر ہو جائیں حسین کہتے تھے کبھی ادھر ہو جائیں یہ تو چھوٹی باتیں ہیں اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں جو حسین سے محبت کی آپس کی محبت کی باتیں وہ اور بھی بڑی ہیں تو میں شعر پڑھتا ہوں کہ یہ فاروق اعظم ہے جو راوی اس حدیث کے خود کہہ رہے میں نے دیکھا کہ یہ منظر تھا تو میں نے شعر اب پڑھتا دلیل اتنی مضبوط دے رہا ہوں کہ شعر اب کو کیسے قبول نہ کریں گے آپ فقط زہرا کے بچڑے نے جہاں محمد کے جڑے اسوار محمد کے جڑے اسوار فقط زہرا کے بچڑے محمد کے اسوار نبی دے جڑوی ہو اگلا شعر نبی بھی زارا پاک نہ پڑھ لے شیسی اسوار محمد دا علی رگوچ گئے میں ایک نقل کرنے اجو انگوٹھی پائی اینج گئے ایک منگتے دی نظر علی دی انگوٹھی دے ہوتا دل کردہ ہے کہ میں علی دی انگوٹھی اتار لوں سبحان اللہ تھوڑی دل انگوٹھی اتار لوں
اس نے بھی علی دی انگلی نو ہاتھ پایا دوران نماز تے اینج کر کے علی رکوع وچ دوران نماز اس ہاتھ پایا علی بھی انکار نہیں کیتا ہاتھ ڈھیلا کر دیتا علی سننا ہے تو سبحان اللہ کہتے ہو سننا ہے علی بھی ہاتھ ڈھیلا کیتا اس انگوٹھی اتار لے ہن شعر پڑھنا ہے تیرے چہرہ پڑھنا ہے تو جو اٹھاوے جڑا صدیق دا نال پیار کردا ہے رفیق غار تے نثار ہوں یہ آخری شعر میرے آپ پنجابی کے ایک پٹ ہے اسے اردو میں ران بھی کہتے ایک ران پہ مولا حسن بیٹھے تھے ایک ران پہ مولا حسین بیٹھے نبی پاک ممبر پہ جلوہ گر تھے اور فرما رہے تھے یہ میرے دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے سید ہیں یہ میرے دونوں شہزادے یہ حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں میں تو تھوڑے کچھ کہہ رہا ہوں میں لفظ حاکم میرا تخلص ہے لفظ حاکم کو ترتیب ملانا تھا اس مصرے میں نبی جنات حاکم آنکھیں سید اوہی حاکم اوہی سردار اوہی حاکم اوہی سردار شہر میں سے ہوتا ہوا اب پہلا شعر جو میں نے پڑھنا ہے شہر کی تعریف کے فوراً بعد وہ ہیں حضرت عبداللہ پاک نبی پاک کے ابا جان ہیں سبحان اللہ اتنی ہو تو ابا جان نہیں سنایا جا سکتا کیا بات ہے تو انجی نات خانی کسی نہیں سنانی نات ڈائری پھڑ کے پڑھنے کچھ ہو رہے تھے انہیں ناستیاں سنانا کچھ ہو رہے یہ آپ کا خاصہ ہے نہیں بس نوکری ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نبی پاک کی ابا جان کی تاریخ میں ایک یا دو شعر پڑھوں اور ہو سکتا ہے اگلا مصرع یہ ہو کہ ابا جان تو پڑھ لوں تو اماں جان ناراض نہ ہو جائے کہ مجھے کیوں نہیں پڑھا کیا بات ہے میں آپ کو داد دے رہا ہوں جو محمد کے ابا کو داد دیتا ہے میرے لیے وہ بڑا بندہ قابل احترام خدا دا ہے پیارا محمد ابا
میں بیٹھے ہیں. ایک شعر حضور کے ابا کی نظر، ایک پہلا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. آپ حصہ ڈال سکتے ہو تو آ جائیے گا. یہ اتنا سونا ہے نا ابا، بے شک سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. انتظار نہیں کر رہے، سبحان اللہ، انتظار نہیں کر رہے. اتنا سونا ہے نا ابا حضور دا. بھئی اللہ دی قسم بڑا سونا ہے. بے شک کیا بات ہے. بھئی قرآن دی قسم بڑا سونا ہے. بھئی مینوں علی دی قسم بڑا سونا ہے. کیا بات، بڑا سونا ہے ابا مصطفیٰ. بے شک ایڈا سونا بھی جس گلی چ لنگ جاندے نے تے گلی والے پھر پوچھتے ایک دوجے کو انہاں پھر کدوں لنگنا. واہ جی واہ، کیا بات. میں جلدی سے سنا رہا ہوں، وضاحت نہیں جا رہا. جو ایک وار ویدا سیو خدا سی، جو ایک وار ویدا سیو خدا سی، کیا 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 تکنے دوبارہ تکنے دوبارہ محمد بابا کنا کنا تکڑا ہے. تکنے دوبارہ ہاتھ چوکے ہاتھ چوکے. تکنے دوبارہ محمد بابا خدا دا ہے پیارا محمد بابا محمد بابا محمد بابا. میرا چیلنج ہے شاہ جی، میں ایک شعر سرکار دے ابا جان دی بات ایک پڑھ لیا. ایک دن سرکار نے جبریل تو پوچھا، جبریل جی یا رسول اللہ، میں سنیا تو آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عمر محمد نالوں وڈی ہے. کیا بات ہے. کتنی کو وڈی ہے؟ سوال ہوا کتنی وڈی. حضور تسی خود اندازہ لا لو، میں جدو میں اللہ خلق کیتا، میں پیدا ہویا، سمجھو میں آیا، جدو وجود میرا بنیا، میری اکھ کھلی نا، پہلی اکھ ہی میری ایک تارے تے پہ گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. طرف تارا چمکدا سی. میں 70,000 سال او نظر آندا سی، یعنی طلوع رہندا سی. 70,000 سال او غروب رہندا سی، نظر نہیں سی آندا، تے میں انہوں 72,000 واری ویکھ چکیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات. محمد ابا پہ اللہ واہ جی. نبی پاک نے فرمایا اے میرے وال ویکھ، اے تے جڑا بندہ رہ گیا حضور فرمایا میری پگ وال ویکھ، میری دستار وال ویکھ. نبی نے تھوڑا جہا پیشانی تو اپنا امامہ پاک ہٹایا تے کہنے لگا ہاں ہاں یہی ہے، تسی بھی وہ بیٹھے نا سبحان اللہ کہنے والے بندے. ہوں میں شعر پڑھنا تو سرکار عبداللہ پاک دی بارگاہ وچ شعر سننا تھا. جڑا بندہ رہ گیا بندہ واقعی رہیا ہے. کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا، کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا، بولے پھردا تارا محمد بابا، بولے پھردا تارا محمد بابا. حاکم منور مقدس اگلے مصرے میں تھوڑا کھڑا بھی کر لو تو چھوٹی گل ہو جانی. گل صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے. حاکم منور مقدس طاہر سارے محمد بابا، سارے محمد بابا، سارے حضور دے پاجان دی گل ہوئی. کوئی ہے بے تاب، کوئی بے چین ہے جڑا کوئی آقا دی امی دی بھی گل سنا دے. والدین مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میں ہولی ہولی دروازے وال بد رہا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہر مادی ایک شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں. ہر مادی جب میں کہنا آمنہ ورگی نہیں تھی آپ تو کھڑا کر کے وہی ہو جائے گا ورگی نہیں. ہر مادی کی شان ہے پر آمنہ ورگی نہیں، آمنہ ورگی نہیں. بھئی کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ دلال
ہے کملی والا جڑا سب نبیاں چوں میری گل چیتے رکھ لی ہر مادی شان ہے عام نبر بھی نہیں منیر خان صاحب مشوق خان صاحب اشرف خان صاحب شاہ جی لکاری صاحب میں ایک شے اما آمنہ دا شروع کیتا ہے کلام شروع کیتا ہے مکھڑا پڑھ لے یہ انترا سننا ہے اما خود فرما دیا جدو میرے شک میں اتر حضور آ گئے تو میری نال دیاں سہیلیاں اسی رل کے جدو کنویں چوں پانی لین جاندیاں اما کریم انہاں دا فرمان ہے تے ساریاں بیبیاں ڈور لٹکا کے پانی بھر دیں تے میں جدو کنارے تے کھڑی ہوندی تے پانی میرے قدمہ چ آ جاتا جد بھی پانی بھرن نو جاوے پانی خود پیراں وچ آیا جد بھی پانی بھرن نو جاوے پانی خود پیراں وچ آوے رب جدا کرم کمایا رب پانی نو فرمایا ایڈا نوکر بن کے رہی ہر مادی ایک شان ہے ہاتھ اٹھا عام نبر بھی نہیں ہر مادی دوبارہ شیر پڑھ جائے خان مشوق خان دی فرمائش ہے کہ شیر دوبارہ ہوئے تھوڑی فرمائش ہے پڑھ دینا جد بھی پانی بھرن نو جاوے پانی خود وچ آوے رب جدا شان ودایا رب پانی نو فرمایا ایدا نوکر بن کے رہی ہر مادی کی شان ہے عام نبر کی نہیں ہر مادی کی شان ہے عام نبر کی نہیں میں چاہتا میری ماں حضور دی ماں دے صدقے بخشی جائے انہوں شیر دے گئے یہ آخری شیر ہے ہر ماں دی ایک شان ہے پر عام نبر کی نہیں یہ ایک شیر سننا صحابی نے نبی پاک آواز دیں میری گل سن گیا صحابی آ گئے آپ نے لیٹ کیوں آئے حضور نماز پڑھ رہے ہو میرا سادہ نہیں سنیا جی سنیا اللہ اکبر جلدی کیوں نہیں آیا آکھنے لگا حضور میں نماز پڑھ رہا سا دو پڑھ لیا سن تے دو رہن گیا سن یعنی دو رکعتاں باقی سن تے میں سوچا بھی دو پڑھ کے پھر جانے ہیں آقا نے فرمایا جو دو چھڑ دیندا سبحان اللہ میری بارگاہ آ جاندا میں محمد تینوں سبزی لین بھیج دیندا کوئی کام بھیج دیندا فروٹ لین بھیج دیندا تینوں دن لگ جاندا ہفتہ لگ جاندا مہینہ لگ جاندا تو دوبارہ مینوں وہ سامان دے کے جتھوں چھڈی سی اوتھوں ہاتھ بن لیندا کناں نوں پاویں ہاتھ نہ بھی لاندا تیری ٹوٹنی نہیں سی یعنی جدی خاطر صحابی توڑ دے وے انہوں محمد کہندے نے تے جدی خاطر محمد توڑنا چاہے انہوں آمنہ کہندے نے اور کل سننا بھی حدیث میں پڑھی نہیں بس اشارہ دے گیا آنکھ نبی میں چھڑ نمازے ماجے دے دی کاش آواز ماجے دے دی کاش آواز اج کھل گئے راز نے سارے اگے آمنہ پاک دے بارے گل سوچ سمجھ کے کئی ہر مادی کی شان ہے عام نبر کی نہیں ہر مادی کی شان ہے عام نبر کی میں حضور ہم تو شروع ہویا میں دروازے چو اندر آیا میں نعت پڑھی بندہ نوازی میں دو کلام نعت مصطفیٰ پڑھے اس تو بعد پھر میں حضور ابا جان نو پڑھیا ترتیب سی میں اس طرح لے کے آیا پھر میں حضور دی امی پاک نو پڑھیا دو شعر اس اماں دے پڑھنے نے جنہیں مصطفیٰ نو 4 سال چمے
پھر میں جلدی قریب ہو گیا. کہاں سو سے حلیمہ نے جا کہاں سو سے یہ کلام کسی نے اگر نہیں سنا تو اس نے کچھ نہیں سنا. کہاں سو سے حلیمہ نے جا کر سنو آج میں مسکرانے لگی مجھے مل گئی ہے محمد کی ہستی میں خود شان اپنا بتانے لگی ہوں مجھے مل گئی ہے مجھے مل گئی ہے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھتے شیر سننا ذرا. ہر بندہ قابو نہیں ہو سکے گا. گل ایسی ہے. اما حلیمہ کہہ رہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا ہے وہ شمس چہرہ تو مازال آنکھیں ہے واللیل زلفیں کہ تاریک راتیں. سبحان اللہ. تھوڑی ہے نہیں. میں دوبارہ پڑھتا ہوں. ہے وہ شمس چہرہ تو مازال آنکھیں ہے واللیل زلفیں کہ تاریک راتیں. صحیح بات تک یاد کروں گا آپ کی دعوت اس میں سے. کہو مہربان سے چاند اور سورج سے کہو مہربان سے سنبھل کر چلو. کہو مہربان سے سنبھل کر چلو میں واللیل زلفیں ہٹانے لگی ہوں. کہو مہربان سے سنبھل کر چلو میں واللیل زلفیں ہٹانے لگی ہوں. کہو مہربان سے. اس کا اگلا شعر. اما دے گھر یہ نہیں کہ دیوا غربت تو نہیں چلتا. حضور دی وجہ تو آپ نے دیوا کدی بالیا نہیں کہ آقا دی چانن تے روشنی اتنی ہے کہ اما نے ضرورت ہی کدی نہیں پی دیوا جلان دی. یہ تو ذوق لینا شعر دا. اما کہہ رہی ہے حضور نو کیا تیرے حسن کی ہر ادا دیکھنی ہے مجھے اپنے گھر میں ضیا دیکھنی ہے. ذرا رخ سے اپنے یہ زلفیں ہٹا دو. ذرا اپنے رخ سے یہ زلفیں ہٹا دو میں گھر کے دیے سب بجھانے لگی ہوں. ذرا اپنے رخ سے یہ زلفیں ہٹا دو میں گھر کے دیے سب بجھانے لگی. مقرر بھی نہیں کروں گا. یہ شعر دوبارہ آپ کو سناؤں گا بھی نہیں. اتنی تکلیف بھی نہیں دوں گا. اس کا مقطع سننے والا ہے. اس پہ میں بھی سننا کہوں گا. میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا. اما کا یہ فکرہ سننا ذرا. یہ جو بھی کہے میں وہ مانتی ہوں اس کے کھلونوں میں جانتی. تین باری سوال ہوگا. تین باری سوال ہوگا. ذوق نہ پڑھو. ذوق نہ پڑھو. ذوق کے جاؤ. یہ جو بھی کہے میں وہی مانتی ہوں اور اس کے کھلونوں میں جانتی ہوں. نظر اس کی انگلی پہ رکھنا ہے ہائے ہائے ہے کتنے بیٹھے ہو. نظر اس کی انگلی پہ رکھنا ہے میں امبر پہ چندرا بلانے لگی ہوں. نظر اس کی پہ رکھنا ہے میں امبر پہ نعرہ تکبیر آقا تمہارا رسالت پڑھنا نہیں تھا. بھائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا دوبارہ پڑھو. یہ جو بھی کہے میں وہ
اس کی انگلی پہ رکھنا یہاں کی میں امبر پہ لگی ہوں بڑا کمال سماعت کر رہے ہو. میں قریب ہوتا جا رہا منزل دے. میں بی بی آمنہ پڑھیا, عبداللہ پاک پڑھیا, اما حلیمہ پڑھ لیا. ہن اما حلیمہ دے گھروں 4 سال تو بعد, پچھے 2 سال پہلے بھی گئے سن, 4 سال تو بعد حضور اپنی واپس سکی امی کو لا گئے. اما حلیمہ دے گھر رہندے رہے, 4 سال تو بعد نبی پاک اپنی امی کو لا گئے. 2 سال اپنی امی نال رہے تے امی دنیا نو پردہ کر گئی. 6 سال دے ادو ہو گئے, 4 تے 2 6 تے پھر 2 سال اپنے دادے کول رہے. 8 سال دے محمد نے تے دادے نے اعلان جلدی نہ دادے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دنیا تے جان دا ٹائم لگدا آ گیا ہے. میرے پتر سارے آئے بیٹھے نے, تیرے چاچے نے, میرے بیٹے نے. میرے بعد کس چاچے کو رہنا پسند کرے گا؟ اور میری چوائس تو نہیں ہے, تو محمد ہی چوائس ہے, میری چوائس ہے. میں کچھ اپنی گل نہیں کر رہا, حضور دی گل کرنا. حضور اٹھ پے, نبی پاک اٹھ پے, تو جیڑی شے نبی پاک پسند کر لے امت نہیں پسند کرنی چاہیے. پھر کنجوسی ہے. جیڑی نبی شے پسند کرے, کدو شریف پسند کر لیں تو امت اس سے مر جاتی ہے. انہیں ابو طالب پسند کیتا ہے, دنیا میں پیڑ پہ گئی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دنیا میں تکلیف پڑی ہوئی, ابو طالب ہی کیوں پسند کیا؟ نبی کیتا میں کی کروں؟ کیا بات, کیا بات, کیا بات. میرا تو کوئی دوش نہیں. آقا نے پسند کیتا اس چاچے کو, ہو نہیں کہ باقی چاچے ٹھیک نہیں سن, بس نبی پاک نے کر لیا. کیا بات, کیا بات. ہوں حضور اٹھ پے, جس دی گھولی چ بہ گئے او دا نام ابو طالب. ہوں میں کیونکہ ترتیب نہ لایا, بی بی آمنہ تو بی بی حلیمہ تو بعد آیا, اس پاسے آ گیا. ہوں میں 2 شعر اس مصطفیٰ دے عظیم چچے دی بارگاہ جی. کون کون بے چین ہے کہ ہو جائے. سب سردار سردار ابو طالب, ذات محمد دا پہریدار ابو طالب, ذات محمد دا پہریدار ابو طالب. پہریدار ابو طالب, کیڑا پیار ہے ابو طالب نے مصطفیٰ نال. اے شعر سننا دے. اتھرو پوجے یہ شعر میں سیالکوٹ پڑھدا نا تے آگ شاید انہوں ترجمہ کرنا پہنا. اس میرے سامنے مجمع میں ترجمہ نہیں کرا. اتھرو پوجے کدی گل نل لیندا, دکھ سارے احمد دے پہ آیا پڑیندا, پھر کہنا پینا بنیا محمد دا غم خار ابو طالب, ذات محمد دا پہریدار ابو طالب, محمد دا پہریدار ابو طالب. ادھر والے تسا خود وعدہ کیتا, تسا خود ہاتھ اٹھائے سن کہ اسی ابو طالب سننا چاہنے, تسا ہاتھ اٹھائے سن تو میں شروع کیتا. کوفے والا نے حسین نو بولایا سی تے حسین گیا سی, تے بلا کے مکر جانا کوفیاں دا کام ہے. آئے بولے نہیں تسی نہیں, تے ہاتھ کھڑے کر کے پھر داد نہ دینا, تسی کی بننا چاہندے ہو؟ بلایا سی نا حسین کو کوفیاں نے کہ آ جاؤ ساڈے کول آ جاؤ, خطوط بھیجے تے جدوں چلے گئے تے مکر گئے. وفا دی فیلڈ سب تو بڑا دھوکھا دینا ہی سب تو بڑا جرم ہے. کیا بات, کیا بات. خوب ہے. میرے نال چلو ذرا. آقا ام ہانی دے گھر ستے پے, معراج دی رات, ہن جبریل آیا, پڑھدا میں ابو طالب پہ. جبریل نے کہا یا اللہ تیرا محبوب تے آرام کر رہا ہے, کی کرا؟ اللہ فرمایا قدمین تے اپنے ہونٹ رکھ, بوسہ دے, انہیں چومیا, انہیں قدمین چومیا. یہ دا مطلب کہ جبریل دی معراج ہو گئی. کیا بات, کیا بات. ایتھے تک سی, انی کو حد دی ہے کہ نبی دے قدم چومے دی ہو جاندی ہے, اجی حضور دی ہونی ہے. کیا بات, جلدی فوت نہ ہوئے کرو ذرا, سبحان اللہ. تو کیا کرو ہوں میں شعر سننا. جبریل دی حاضر نصیب بھی قدمین تک گیا تو چم لیا. ہاں جس دی کلی چمدا جبریل بھی جھک جھک کے,
دی نالین چومے خود عرش بھی رک یہ بھی آج سننی یہ دے پیا چمدا رخسار ذات محمد دا پردار ایتھے اوکاشا سون بھی لگدا ہوندا تے اوکاشا ایک صحابی دا نام ہے بے شک حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ تے حضرت اوکاشا جو سنا انہوں نے بڑا کمال کیتا ہے انہوں نے سرکار نے کہا حضور ممبر تے بیٹھے ہیں سرکار دنیا تو پردہ کرنے دے قریب سن بڑی علیل طبیعت سے حضور نے میں کوئی ہے جن نے میرے کو بدلہ کوئی لینا ہوئے تو لے لوے کسی پیسے لینے ہیں یا کسی نے کوئی مسئلہ ہے کوئی ہے میں جان لگا میں تو لے لوے اے اوکاشا کھڑے ہوئے انہوں نے کہا حضور میں نے تو ایک چھڑی ماری ہے وہ میں چھڑی لینی وہ چھڑی دا بدلہ لینا آپ نے کہا بالکل ٹھیک کیتا بالکل ہاں بھئی بلال جا ذرا وہ زہرا دے گھر چھڑی پئی لے کے سیدہ دے گھر کوڑا وہ چھڑی پئی ہے ایک گئے القصہ مختصر کوڑا او چھڑی آ گئی آپ نے ہاں بھی اٹھا بھئی آ مینوں مار اے صحابی سی غلام سی ہر صحابی کہہ رہے سے مینوں مار لے مینوں مار لے تو کیوں سرکار اگے کافی طبیعت قلیل ہے تو کیوں انہوں نے مارنا چاہنا حسنین کری میں نے کہہ رہے سانوں مار لے نانے نے کیوں کہنا یہ واقعہ بڑا طویل ہے کہ میں جلدی پڑھ گیا اے اوکاشا نے کہا یار تانوں مسئلہ کی ہے بدلہ میں مصطفیٰ تو لینا تسی وچ کیوں آندے ہو کیا بات یہ نیڑے سرکار نے ماردا کہ نہیں حضور ہیں نہیں میری اس وقت قمیض نہیں سی پائی ہوئی میرا جسم ننگا سی تسی ننگے جسم تے ماریا سی تو تسی بھی قمیض اترا کرو میں ننگے جسم تے مارنا ہے انہیں کہا آجا پیچھو دی آجا اے آیا حضور نے قمیض انج کر کے ننگا جسم کیتا انہیں دو کندھے درمیان لگی مور نبوت نو بوسا دیتا چھڑی سٹ دی تھی چھڑی حضور میری کی مجال ہے میں نے ایک ذہن ارادہ سی بھی انج تے دا لگنا نہیں تے چلو انج کر کے لے لینے بوسا لینے دا مقصد ہے کہ میرے ہون تواڈے مور نبوت نال ٹچ ہون گے تواڈے جسم نال ٹچ ہون گے تے میں تے جہنم دی آگ حرام ہو جائے گی تو میرا عقیدہ کچھ اس طرح دا سی تو ایک ہون اپنے ایمان دے گھر جا کے بھی سوچی بھی نبی دے صحابی دا عقیدہ ہے کہ میں ایک باری ہون ٹچ کر لواں نا میں جہنم تو آزاد ہو جائے گا 8 سال دا مصطفیٰ 8 سال عمر ہے 9 سال 10 سال 11 سال 3 سال کر لا 2 سال کر لا اس 2 سال جڑے نا سرکار قمیض راتی اتار دیندے سن سون ویلے ادو ابو طالب بھی اتار دیندا سی قمیض ابو طالب بھی اتار دیندے سن تے بھتیجا بھی اتار دیندا سی تے گلے نال گلے مل کے سو جاندے سن اے ایک بار ٹچ نہیں ہویا 2-3 سال 4 سال ٹچ ہوندا رہا بڑی بات ہے اوکاشا تینوں یاد ہے تے ابو طالب دا ٹچ ہونا یاد نہیں واہ جی واہ کیا بات ذات محمد دا پردار ابو طالب اس شریط میں نہ بولنا میری حاضری مکمل نہیں ہوتی ہاں گھر ابو طالب دے توحید دا جلسہ ایک دن نہیں 3 دن ہویا اللہ دا چرچا ادن بھی حق دا سی حکمدار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب ادھر والے بھی حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں تنہا محمد نو کسے موڑ تے چھوڑے ساری نسل حق تو دتی وار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب حاکم سونے دا کدی کہنا موڑیا نہیں تنہا محمد نو کسے موڑ تے چھوڑیا نہیں ساری نسل حق تو دتی وار ابو طالب ذات محمد دا پردار ابو طالب
اچھا میرے دامن اللہ اکبر ایویں دل کر رہا ہے ایویں دل کر رہا ہے کہ ایویں ایک شیر افتتاح کر دیں سبحان اللہ کیا بات ہے ویسے میرے بلو ایک ہی شیر ہے پورا ساتھ سے تڑپنا ہے پنجویں چ پہلا شیر دنیا پور تک جانا ہے طالب صاحب تساں بھی تے انشاءاللہ تسی طالب حسین تھوڑا نا ہے تے بڑے بڑے جی حسین دا طالب ہے ایک شیر میں پڑھنا ہے آج پہلی باری پڑھنا ہے میرا دل کرے میں پڑھ دیں کیا بات یہ مضمون ذرا پہلے سمجھنا ہے تاکہ سمجھ آ جائے نبی پاک دنیا تو پردہ کرنے قریب ہے تے حسین نے کول بلایا دل لگ گئے پانچ شیروں دی حاضری پہلا شیر سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اچھا اچھا جی ایک ہی رکھا اچھا جی ایک قصیدہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اشاعت تھوڑا دے دیں باقی جیسے ماحول سی اترا حضرات آقا نے حسین کو پوچھا کہ حسین میرے قریب آؤ سبحان اللہ میں اس بندے کو ایک شعر سنانا ہے چلو میں ذرا تھوڑی ایک پہلے ایک کلام کا مضمون میرے ذہن میں میں پڑھ رہا ہوں کیا بات شادی ہے میرے مولا علی کی بی بی پاک کی شادی کا شعر ہے سبحان اللہ شادی اگر کر لیے تو پھر آپ نیڑے ہو جائیں گے سرکار کی مولا علی کی بی بی زہرا پاک کی شادی کا شعر ہے دو پاک مل رہے ہیں دو پاک مل رہے ہیں جوڑی کمال کی دو پاک جب میں دو پاک کہوں گا تو پاک پہ ہاتھ اٹھانا تاکہ گواہی ہو جائے دو پاک مل رہے ہیں جوڑی کمال کی جوڑی کمال کی ہے کہ سب کے دل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے میری اور آپ کی بہن کی بیٹی کی شادی ہو تو شاپنگ بہاول پور سے رہی یا ملتان سے کہیں سے بھی ہوگی آپ نہیں پوچھیں گے کہ حاکم صاحب ان کی شاپنگ کہاں سے ہوئی سبحانہ تھوڑی ہے نا آپ نہیں پوچھیں گے چلو پوچھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کپڑوں کا جو ہی پوچھا جبریل نے بتا کپڑوں کا جو ہی پوچھا جبریل نے بتایا کپڑوں کا جو ہی پوچھا جبریل نے بتایا جنت میں سل رہے جوڑی کمال جنت میں سل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے کہہ سب کے دل رہے ہیں جوڑی کمال کی ہے یہ قصیدہ پڑھ رہا ہوں جوڑی کمال کی ہے جبریل نے جا کے حوروں سے کہا تو میں نہیں پتا آج زہرا کی شادی ہے اچھا سبحان اللہ بھی وہ بولتا ہے جدوں عرش تے نکاح ہو گیا نا علی دا تک بی بی پاک نہیں وہی پڑھتا ایک گل نہیں سمجھے میں سمجھاتا ہے مطلب کہنا ہے کہ ازل تو کارڈ تقسیم ہو گئے سی جڑے جنہاں نو علی دی شادی دا کارڈ مل گیا ادو تو وہ اج بھی خوش نے جنہاں نو علی دی شادی دا کارڈ نہیں ملیا وہ اج ہی منہ وٹاندے ہن ساڈا کی قصور ہے تانوں نہیں علی دیتے کارڈ ساڈا کی قصور ہے
مشکل ہے تھوڑا سا بھائی اٹھنا نہیں ہے، اٹھ گیا تو میں چھوڑ دوں گا مائک، یہ بات نہیں، میں آپ کو اتنا اچھا سنا رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھ سے ایسا کرتے. کیا علی اچھا نہیں ہے؟ تو پھر یہ گستاخی کوئی نہ کرے اٹھنے کی. بغیر کارڈ والے جا سکتے، کارڈ والے بیٹھ گیا. پورا دی گل ہوئی تو انہوں نے تیاری کی بھی کی شادی کی. تیار ہو رہی ہے جنت میں ساری حوریں، تیار ہو رہی ہے جنت میں ساری حوریں. کیسے 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 لگ رخ پہ کھل رہے جوڑی کمال کی ہے، لگ رخ پہ کھل رہے جوڑی کمال کی ہے. حضرات میرے 3 شعر باقی ہیں، سبحان اللہ لے لو کہیں سے، بہت کہنی پڑے اس شعر پہ، بہت کہنی پڑے. یہ پہلے سے میں چیلنج کر رہا ہوں، پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں. حضرات حضور نے بلایا، وہ بات ابھی وہیں کھڑی ہے. میں نے علی کی اور زہرا کی شادی پڑھی، 1 یا 2 شعر حسین مولا کے ہیں اور میں دروازے سے نکل جاؤں. یہ شعر وہ سنے جو بالکل تیار ہے، گھر سے نکل آیا تو اس نے ذہن بنایا تھا کہ میں نے ساری محفل سننی ہے، بس اس کی نظر کرتا ہوں. حضور نے پاس بلایا، حسین جی نا نہیں ابھی نہیں بولے. زمین تیار نہ ہو تو بیج کیسے بویا جائے؟ ایسے محفل میں شعر تب تک نہیں دینا چاہیے جب تک ذہن مطمئن ہو کہ یہ سن رہے ہیں، ورنہ شعر تو ضائع ہو جائے گا جیسے بیج ضائع ہو سکتا ہے. حضرات حضور پوچھ رہے ہیں حسین میرے پاس آؤ، کچھ باتیں کرنی ہے تیرے ساتھ. ان بہت سی باتوں میں صرف 2 باتیں میرے کو تو سنانی ہے. حضور نے کہا حسین کچھ باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں جو گزری ہیں. کہاں مصطفیٰ نے حسین سے تمہیں یاد ہو، کہاں مصطفیٰ کہاں مصطفیٰ نے حسین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. فرمایا اپنے ہی چین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. فرمایا میں بھی یہ یاد رکھوں گا کہ محفل ایک شعر پڑھا تھا. اب میں نے شروع کیا ہے حسین نے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اب حضور نے ایک بات پوچھی، حسین تمہیں یاد ہے؟ جی نانا کون سی بات؟ ذہن بنائیے گا ذرا. اے حسین تم میرے ساتھ تھے، بالکل شعر نہیں سناؤں گا جب تک تو یہ شعر ہی ایسا ہے کچھ. اے حسین تم میرے ساتھ تھے، میری زلف تھی تیرے ہاتھ تھے، میری زلف تھی تیرے ہاتھ تھے. کبھی پوچھنا نارین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی پوچھنا دارین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی پوچھنا کبھی پوچھنا کبھی پوچھنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. حسین تمہیں یاد ہے؟ جی نانا. اب کون سی بات یاد ہے؟ تجھے کیسی لب نے ہے شان دی، تیرے منہ میں نے زبان دی.
پیچھے تیرے منہ میں نے زبان دی. جب زبان دینے کے لیے میرا چہرہ تیرے چہرے کے قریب آیا تو پھر منظر کیا تھا؟ ملے نین تھے تیرے نین سے تمہیں یاد ہو ملے نین تھے ملے نین تھے ملے نین تھے تیرے نین سے. وہ بندہ ہاتھ اٹھایا جس کو حسین کے بھی آنکھوں سے پیار ہے اور مصطفیٰ کی آنکھوں سے بھی پیار ہے. ملے نین سے تیرے نین سے تمہیں یاد ہو ملے نین تھے. اس کو آخری شعر سنیے. میرے نین تھے تیرے نین سے میرے نین تھے تیرے نین سے. بڑے ذوق والے بیٹھے آپ لوگ, بڑے ذوق والے. اپنے ذوق کو لیک مت لگائیے. کیا بات میرے نین تھے تیرے نین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اب میں شرافیف کا پڑھتا ہوں اور خود بھی مزہ لوں گا اس بات کا کہ بات کچھ تھوڑی سی ایسی ہے کہ اس میں بری کی بھی ہے. جب یہ کہتے ہیں زینب علیہ السلام, بی بی زینب, یہ زینب کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی کے گھر یہ بیٹی پیدا ہوئی تو علی نے جب ہاتھوں پہ بی بی کو اٹھایا تو آواز آئی اب سجا ہے علی. اب سجا ہے علی. زین سجاوٹ کو کہتے ہیں, زین. تو زین اب کیا بات اب سجا ہے علی. کیا بات اب شریف سے سننا ذرا. کہنے لگے شاہ امم نشرا پہ تھے قدم. نشرا کون سمجھے میں کس کو سنا رہا ہوں؟ نشرا پہ تھے تیرے قدم. کبھی پوچھو باقی زین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میں نے پتہ نہیں کسی کی سنا ہے, میں کی سنا ہے. کبھی پوچھو باقی زین سے تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی پوچھو سے وعدہ میرا, میں دروازے پہ آ گیا. میں نے کہا کہ جس سے داخل ہوا تھا اس کا نام علی تھا. ہمیشہ جب کوئی اندر آتا جاتا بھی دروازے سے ہی ہے. اب دل چاہتا ہے کہ میں آخری شعر پڑھ دوں کیونکہ میرا ذوق تھا بہت. تو کمال سنا آپ نے, یہ وہ ذکر ہے آپ تھک نہیں سکتے. سنانے والا بھی اپنے ذوق میں لگا رہے گا. لیکن بارہا حاضری پیش تھی, قبول فرمائیے. جو بھی ہے سے دور ہو جائے. جو بھی حیدر سے دور ہو جائے, جو بھی ہے سے دور ہو جائے, سے دور ہو جائے. اس کا چہرہ بے نور ہو جو بھی ہے سے دور ہو جائے. ادھر محفل سجی ہے غریب شاہ صاحب کے آستانے پر. ایک محفل سجے گی قیامت کے دن. ویسے یہ غریب شاہ صاحب ظاہر جو صاحب مزار, ہمارا عقیدہ ہے کہ ولی نبی اپنی قبروں میں بھی سنتے ہیں. یہ ہمارے عقیدے, اس عقیدے والے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ سب وہ سنتے ہیں اور یہ بھی سن رہے ہیں کہ یہ بات ہم کہہ رہے ہیں. جب قیامت کا دن آئے گا
تو غریب شاہ صاحب گواہ رہیں گے کہ وہاں جو محفل ذکر مصطفیٰ ہوگی تو دیوانے کو اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں حضور محفل میں اجازت ہوتی ہے کہ فرمائش کی جائے، تو حضور حق ہماری فرمائش ہے، حضور پوچھیں گے کیا سننا چاہتے ہو؟ حشر میں بھی نبی سے بولیں گے کیا فرمائش ہے؟ ذکر ہے حضور ہو، ذکر ہے حضور ہو، نعرہ حیدری حاجہ کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری ذکر ہے حضور ہو جائے حشر میں بھی نبی سے بولیں گے ذکر ہے جو فرمائش کرنا چاہتے ہو ہاتھ اٹھائے گا، ذکر ہے حضور ہو جائے حضور ہو جو بھی سے دور ہو ذکر حیدر حضور ہو جائے، حضور ہو جائے۔ اب اس کی شعر سنانا ہے جو بالکل علی سننے کے لیے ادھر سے بھی ادھر سے تیار ہے۔ حب حیدر نہیں ہے جس دل میں ٹوٹ کر کیوں نہ چور ہو، جو بھی حیدر سے دور ہو جو بھی حیدر سے دور ہو جائے اس کا چہرہ بھی نور ہو جائے۔ حب حیدر سے جو ہے دل خالی ٹوٹ کر کیوں نہ چور ہو جائے۔ کیا بات، حشر میں بھی نبی سے بولیں گے ذکر حیدر حضور ہو جائے۔ مقصد سنیے گا۔ دشمن مرتضیٰ کا حاکم، دشمن مرتضیٰ کا حاکم معاف کیسے قصور ہو، جو بھی ہے سے دور ہو اس کا چہرہ بے نور ہو، جو بھی ہے سے دور ہو جائے، مصطفیٰ سلام شمع ہدایت پہلا سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز